کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب نے انہیں اپنے جیسا مومن مانا، اور عظیم اتنا ہے کہ میرے نبی کے دو نواسوں نے، حیدر کرار کے دو بیٹوں نے اور سیدہ فاطمہ کے دو لخت جگر نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ دنیا کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، آپ رجال کشی اٹھا لیں، حیات القلوب اٹھا لیں، کوئی سی کتاب آپ اٹھائیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائیوں نے دمشق جا کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ کتنے لوگ میرے اس جملے کو سمجھیں گے؟ علماء، طلباء بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے تیرے نزدیک تو امام معصوم ہوتے ہیں، نہ وہ گناہ کرتے ہیں، نہ وہ غلطی کرتے ہیں، نہ وہ اجتہادی خطا کرتے ہیں، نہ وہ بھولتے ہیں۔ تیرے نزدیک تیرا امام معصوم ہوتا ہے غلطیوں سے۔ اگر تیری یہ بات صحیح ہے کہ امام غلطی نہیں کرتا تو معاویہ کے ہاتھ پر تیرے ایک امام نے نہیں، دو اماموں نے بیعت کی تھی۔ کتنے اماموں نے؟ دو اماموں نے۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں دوسری طرف آنا چاہوں گا۔ حضرت معاویہ کی عظمت کو سرسری طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر حسنین کریمین نے بیعت کی۔ میں کہتا ہوں وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا۔ حسن جس کے ہاتھ پر بیعت کرے اور سیدنا حسین جس کے ہاتھ پر بیعت کرے، وہ امام کتنا اونچا ہوگا۔ آج میں نے فیس بک پہ ایک خط پڑھا، ایک مکتب فکر کی طرف سے خط لکھا گیا رینجر کو، حکومت کو، کہ کراچی میں جو ہم پر مقدمہ قائم ہوا اسے خارج کیا جائے، اس مقدمے کو خارج کیا جائے۔ یہ جو ہم نے حضرت معاویہ پہ لان تان کیا ہے کراچی کی سڑکوں پر، تو ہم معاویہ کو صحابی نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، اس لیے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ میں نے کہا، میں پھر پنجابی بولنے لگا سا، میں نے کہا تجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا تھا؟ تجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ معاویہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اس لیے تو معاویہ پہ تبرہ کرتا ہے۔ حضرت علی کے بیٹے حسن کو کیوں پتہ نہیں چلا؟ ان کے تو سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگر معاملہ اس طرح ہوتا جس طرح تو کہہ رہا ہے تو حسنین کریمین معاویہ کے ہاتھ پر کبھی بیعت، دونوں بھائیوں نے بیعت کی، حضرت معاویہ سے وظیفے بھی لیے۔ معاویہ صحابہ کی جماعت میں عظیم صحابی ہے، یہ میں صرف سرسری طور پہ ذکر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ کاتب وحی ہے، میرے نبی نے جھولی اٹھا کے دعائیں مانگی، حضرت علی نے اپنے جیسا مومن مانا، حسنین کریمین نے اس کے ہاتھ پر، بولو ذرا بولو تو صحیح،
بیعت کی اور معاویہ عظیم صحابی ہے کہ پہلے اسلامی بحری بیڑے کا موجد بھی معاویہ ہے. کس نے بنایا تھا پہلا بحری جہاز؟ زور سے بولو، زور سے بولو. روم کے لوگ، ان کے پاس بحری بیڑا تھا، رومیوں کے پاس. اس میں 700 کشتیاں تھیں بیڑے میں. وہ بیڑا لاتے، کشتیوں کے ذریعے فوجی باہر نکلتے، مختلف ساحلوں پہ پھیل جاتے، لوٹ مار کرتے، مسلمانوں کو مارتے اور دریا کے ذریعے، سمندر کے ذریعے بھاگ جاتے. مسلمانوں کے پاس نہ کشتی نہ جہاز کہ ان کا مقابلہ کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہا اجازت دیں تو میں بھی اسلامی بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے اجازت نہیں دی، میں لوگوں کو پانی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. پھر حضرت معاویہ نے حضرت عثمان سے اجازت لی، اجازت دو میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے 1 سال کی مہلت دی. 1 سال ہے تمہارے پاس، بناؤ بحری بیڑا. اور لوگوں، نہ سائنس کا دور ہے، نہ ٹیکنالوجی، نہ بجلی، یہ کوئی ترقی کا زمانہ نہیں. آرے کے ذریعے درخت کاٹنے ہیں، آرے کے ذریعے اسے چیرنا ہے، تختے بنانے ہیں، پھر اس میں کیل ٹھوکنے ہیں. اس طرح کام کرنا ہے. اٹھا سیرت اور تاریخ کی کتابیں، 9 مہینے گزرے تھے کہ حضرت معاویہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر کی لہروں کے حوالے کیا تھا، جس میں 1700 کشتیاں تھیں. پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا. تم کس طرح انکار کر سکتے ہو تاریخ کا؟ میرے آقا نے فرمایا، امام بخاری 6 جگہ پہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. 6 جگہ پہ امام بخاری اس حدیث کو لائے. کتاب الجہاد اٹھائیے، خواب میں یہ سب کچھ دکھایا گیا. اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا ان پر رب نے جنت کو واجب کر دیا ہے. بحری بیڑا بھی معاویہ نے بنایا، اور پہلا بحری لشکر جو روانہ کیا گیا اس کا سپہ سالار کون تھا؟ زور سے بولو یار، زور سے. میں کوئی جذباتی باتیں کر رہا ہوں؟ میں تو بڑی علمی بات کر رہا ہوں، دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. پہلا بحری بیڑا بھی سیدنا معاویہ نے بنایا، اور پہلے بحری لشکر کا سالار بھی کون ہے؟ اور بخاری میں میرے نبی کی حدیث ہے، تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو. فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے، اور اس مورخ کی بات مان کر معاویہ پر تبرہ کرتے ہو. فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے. تو تبری کی بات کرتا ہے، ابن اسیر کی بات کرتا ہے، البدایہ والنہایہ کی بات کرتا ہے، علامہ تفتازانی کی بات کرتا ہے. تو علماء کی بات کرتا ہے، میں محمد عربی کی بات کرتا ہوں. میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ تو معاویہ کو ڈھونڈتا پھرتا ہے تاریخ کے ورقوں میں، اور میں معاویہ کو دیکھتا ہوں حدیث کے آئینے میں. میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ تساں کیڑے چکر پہ گئے؟ میں اس طرح گھوم رہا ہوں، آپ کو آواز آ رہی؟ سب کو آ رہی آواز؟ چلو انہوں نے شوق پورا کر لینا. یہاں رکھیں.
ٹھیک ہو گئی. اس طرف کا کیا بنے؟ پیچھے کر دو. ٹھیک, تھوڑا سا پیچھے کرے اسے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ اردو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تاریخ کے ورقوں میں دیکھتے ہو صحابہ کو. کل انشاءاللہ میں کمراٹ میں اس موضوع پر بڑی مفصل گفتگو کروں گا انشاءاللہ. میں یہاں صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں. تاریخ کے ورقوں میں دیکھتے ہو صحابہ کو, فلاں مورخ نے کیا لکھا ہے اور فلاں عالم نے کیا لکھا ہے. بندیالوی کا جملہ اپنی گرہ میں باندھیے, یہاں لکھیے, دل کی تختی پر بندیالوی کے جملے کو لکھیے. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا, قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے انہوں نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, اور میں قرآن دیکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم المتقون, رضی اللہ عنہم. جو صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے, اور جن پر تنقید ہو رہی ہے ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. علماء طلبا مجھے اجازت دے دیں تو میں یہ معنی کرنے لگا ہوں, اور یہ معنی میں صحابہ کی محبت میں ڈوب کے کرنے لگا ہوں. مجھے صحابہ سے محبت ہے اور والہانہ محبت. صحابہ میرے محسن ہیں کہ مجھے قرآن پہنچا کس کے ذریعے, مجھے نبی کی سنت پہنچی کس کے ذریعے, مجھے حدیثیں پہنچی کس کے ذریعے, مجھے دین پہنچا کس کے ذریعے, مجھے اسلام کے احکام پہنچے کس کے ذریعے, مجھے دین کے ارکان پہنچے کس کے ذریعے, مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے, مجھے حدیث پہنچی صحابہ کے ذریعے, میں مسلمان ہوا صحابہ کی محنتوں سے. صحابہ میرے محسن ہیں, صحابہ میرے مہربان ہیں. صحابہ کی محبت میں ڈوب کر بندیالوی مانا کرتا ہے اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. میرے پیارے پیغمبر, ہم نے تو جنت سجائی تیرے یاروں کے لیے ہے. اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. میں صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں کیوں دیکھوں؟ میں نے آج آپ کو بڑے کام کی بات بتائی. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, نام نہیں لوں گا, سید تھے, بیٹھے مکتبے میں معاویہ کی غلطیاں گننے. معاویہ نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اکٹھی کر لی. اس تاریخ سے, اس تاریخ سے, اس کتاب سے, اس کتاب سے. کتابوں میں جائیے گا, تلاش کیجئے گا, بہت کچھ لکھا ہوا ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیے, یہ میری گواہی دیں گے. آپ تاریخ طبری اٹھائیں, اس میں حضرت داؤد کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے. خود نبی پاک کے بارے میں طبری نے کیا لکھا ہے. اسرائیلی روایتوں کی بنیاد پر آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. انبیاء کے خلاف مان لوں پھر طبری کو, وہ حضرت داؤد کے متعلق لکھے تو مان لوں, نبی پاک کی کردار کشی کرے تو مان لوں. تو وہ عالم جو تھے
उन्होंने मेहनत की, गलतियां गिनी इधर से उधर से। उनके वालिद साहब बहुत बड़े आलिम थे, वो कहीं ऊपर से आ गए। उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? तो बेटा तो किताबों में गरक था। उस आखे अब्बा जी मुआविया दे बारे दिल च बड़ी मैल आ गई है, ये कोई अच्छा बंदा नहीं था, ये देखो किताबें क्या लिखती हैं। तो वो बड़े आलिम जो थे वालिद साहब, उन्होंने एक जुमला कहा अपने बेटे को, बेटा मुआविया तारीखी शख्सियत नहीं है, मुआविया कुरानी शख्सियत है। किताबों में नहीं देखना, कुरान में देखना है। किताबों में नहीं देखना, हदीस में देखना है मुआविया को। पहले बहरी बेड़े का मूजिद कौन है? पहले बहरी लश्कर का सालार कौन है? मुआविया। और फिर एक ही सूबे में 20 साल तक गवर्नर रहा। और फिर जब हजरत हसन ने खिलाफत हैंड ओवर की, उसके बाद 19 साल 54 सूबों का हुक्मरान रहा। कितने सूबे? 54 सूबे। 54 4.5 सूबे वो नहीं संभाले जा रहे, सूबे भी नहीं, सूबड़ियां। वो सड़कों पे लूट मार होती है, लोगों की इज्जतें लूटी जाती हैं। लाहौर में जो कुछ हुआ आपने पढ़ा, एक औरत की इज्जत सड़कों पर, मोटरवे पर कैसे लूटी गई। 7 साल की बच्ची, उसकी इज्जत लूटी जाती है, फिर उसको जला दिया जाता है। और हुक्मरान कहते हैं औरत सड़क पे आई क्यों, मोटरवे पे क्यों आई, वो जीटी रोड पे आती। आज सोशल मीडिया पे एक बंदे ने पोस्ट चढ़ाई, मजा ही आ गया। उसने कहा हजरत उमर ने कहा था फुरात के किनारे पे अगर कोई कुत्ता मर गया भूख से तो मुझसे पूछा जाएगा, अगर तुम होते और कुत्ता मर जाता तो तुम कहते कुत्ता फुरात गया क्यों? तो तुम ये कहते बे वो फुरात क्यों गया था। 54 सूबे, कितने? 50 और ऊपर 4, 54 सूबों का हुक्मरान बैठा है दिमिश्क में। कहां दिमिश्क और कहां मदीना, कहां दमिश्क और कहां शाम, इराक, बसरा, कूफा, मिस्र। टेलीफोन नहीं, तरक्की का जमाना नहीं, हवाई जहाज नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, मोबाइल नहीं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं। दिमिश्क में बैठकर ऐलान करता है, ओए सर्राफो, सोने का काम करने वालों, रात को अपनी दुकानें खुली छोड़ के आया करो। हमारे हुक्मरान कहते हैं 2-2 ताले लगा के आया करो, ऊपर से करंट छोड़ के आया करो, ऊपर से अपना चौकीदार रखो, टैक्स हम दो, टैक्स हमें दो, हिफाजत अपनी खुद करो। रात को अपनी दुकानें खुली छोड़ के आया करो। मुआविया देखेगा वो कौन सी मां है जिसने बच्चा जना है जो मेरी हुकूमत में चोरी करके दिखाए। 54 सूबों पे हुक्मरानी की। मुआविया सबसे अजीम है। तो अड़ी घड़ी तो यार 3:45 बजा रहे, तो मैं तो उसी पे भूला खड़ा हूं। मुआविया अजीम है। मैंने उनकी अजमत को थोड़ा थोड़ा जिक्र किया, बस उनकी मजलूमियत का जिक्र करूंगा, फिर इस मौजू को यहां रहने दूंगा,
پھر کبھی آئے تو انشاءاللہ آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ معاویہ جتنا عظیم ہے، صحابہ کی جماعت میں معاویہ اتنا ہی مظلوم ہے۔ صحابہ میں معاویہ سے بڑھ کے کوئی مظلوم ہو؟ بولو بولو۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں اس کو ثابت کروں گا نا، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں تو ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے نا، لیکن آپ میرے ساتھ آواز لگائیں۔ صحابہ کی پوری جماعت میں سب سے مظلوم صحابی، جس کے ساتھ تاریخ نے ظلم کیا، علماء نے ظلم کیا، سب سے زیادہ مظلوم صحابی اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟